السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 بہت ہی خوبصورت عادات کے بارے میں جانیں گے، جس کے حوالے مختلف احادیث سے ملتے ہیں اور ان پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کوئی بھی فیکٹ مس مت کیجیے گا۔ نمبر 10، ایٹ لیس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم مقدار میں کھانا کھایا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ مختلف بیماریوں سے بھی پاک رہتے تھے، اور آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ کم مقدار میں کھانا کھانے سے انسان مختلف بیماریوں جیسا کہ کینسر اور جگر کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدم کی اولاد کے لیے بہتر ہے کہ وہ بس اتنا ہی کھائے جتنا اس کی بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہ زیادہ کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 9، ڈرنکنگ واٹر سلولی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبصورت عادت کہ وہ پانی آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کبھی بھی ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو، پانی ٹھہر ٹھہر کر 3 سانس میں پیا کرو۔ اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے انسانی جسم مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ سر درد، سستی اور خون کی گردش میں فرق آ جانے جیسی چیزوں کا شکار ہو جانا۔ اس لیے پانی آرام سے رک رک کر ہی پینا چاہیے۔ نمبر 8، اسٹیئنگ فٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے خود کو تندرست اور فٹ رکھتے تھے۔ نماز، جو کہ ہمارے اسلام کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے، اس کو بہترین ورزش مانا جاتا ہے، اور آج کی سائنس بھی اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ 5 وقت کی نماز انسانی جسم کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ اور تیر اندازی بھی سکھاؤ، یہ ان کو تندرست رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 7، واک اپ ارلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کیا کرتے تھے، اور آج کی سائنس کے مطابق جو انسان صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اس کا جسم پورا دن فریش رہتا ہے، اور جلدی اٹھنے والے انسان کا دماغ دوسرے لوگوں کے مقابلے زیادہ ایکٹیو اور شارپ ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایٹنگ سلولی۔ جیسا کہ فیکٹ نمبر 10 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم کھانا کھانے کی عادت کے بارے میں بتا چکا ہوں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے کی عادت تھی، اور وہ لوگوں کو بھی اسی بات کا درس دیا کرتے تھے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم کو یہ محسوس کرنے کے لیے کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے یا نہیں اور اس کو کتنی مقدار میں کھانا کھانا چاہیے معلوم کرنے کے لیے 10 سے 20 منٹ کا وقت میسر ہے۔ اس لیے کھانا آرام سے کھانے والی عادت ایک تو آپ کو کم مقدار میں کھانا کھانے میں مدد دیتی ہے، اور دوسری طرف آپ کے کھانے کو اچھے سے ہضم ہونے اور بیماریوں سے دور رہنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنے کے بھی عادی تھے۔ آپ صرف رمضان مبارک کے روزے ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ عام دنوں میں بھی ہفتے میں 2 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ تھرسڈے اور منڈے یعنی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، کیونکہ روزہ انسان کو ایک تو عام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو گناہوں سے بھی دور کرتا ہے۔ آج کی سائنس کے مطابق روزہ رکھنے والے شخص کے باڈی ہارمونز بھی ایک تسلسل میں قائم رہتے ہیں اور جسمانی چربی اور موٹاپے میں بھی کمی آتی رہتی ہے۔ نمبر 4، انار کھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور آج کی سائنس کے مطابق انار دنیا کا سب سے زیادہ ہیلتھیسٹ فروٹ ہے۔ انار کے اندر بہت ہی زیادہ مقدار میں فلاوونوئڈز اور پولیفینولز موجود ہوتے ہیں، جو کہ جسم میں خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ انار اور انار کے چھلکے نظام انہضام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 3،
ایٹنگ ڈیٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کے ساتھ ساتھ کھجور کھانا بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ کھجور کو رمضان المبارک اور رمضان کے علاوہ بھی روزہ افطار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو کھجور کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ کھجور انسانی خون کے اندر شوگر لیول کو متوازی رکھتی ہے اور انسان کے نظام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کرو اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرنے جاؤ۔ نمبر 2، ایٹنگ ٹوگیدر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھانا کھانے کی بجائے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا زیادہ پسند تھا۔ صحیح ابی داؤد کی حدیث نمبر 3764 میں ارشاد ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو نہ تو اس میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی میرا پیٹ بھرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم کھانا اکیلے بیٹھ کر کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں اکیلا ہی کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لازمی لے لیا کرو، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور آج کی سائنس کے مطابق ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی دماغ میں سٹریس کی کمی آتی ہے اور آپس میں پیار بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 1، اوائڈ سلیپنگ آن سٹمک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹا سونے کی عادت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلا کر اٹھایا اور کہا کہ کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سونا، کیونکہ الٹا لیٹ کر جہنمی لوگ سویا کرتے ہیں۔ اور آج کی سائنس کے مطابق الٹا لیٹنے سے انسان کے آرگنز پر برا اثر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی